جو بات اور جو خیال اور جو خواب ٹیچر انکلکیٹ کرے یا اس کے والدین اس کو سمجھائیں، وہ طوطے کی طرح اسی طرح اس رٹا رٹایا جواب دیتا ہے کہ میں اس لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قیادت اور سیادت کرنا۔ پتہ چلا کہ سکولوں کی چار دیواریاں، یہ اساتذہ کا اجتماع، یہ ہماری قوم کے لیے لیڈرز پیدا کر رہا ہے۔ یہ قیادت اور سیادت کے منصب سنبھالنے والے وہ عالی دماغ انسان پیدا کر رہا ہے کہ جو اپنے ویژن سے، جو اپنی ڈیڈیکیشن سے اور جو اپنی ایکسپرٹیز سے ہمیں ایک ایسے کل کا پتہ دیں کہ جس میں ہمارے ہاں خط غربت سے نیچے رہنے والی آبادی کا کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہے۔ ہمیں ایک ایسا کل یہ تعمیر کر کے دیں کہ جس میں جناب کوئی عصبیت نہ ہو، کوئی تعصب نہ ہو، بلکہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کی مال اور جان کے محافظ ہوں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے اور آسانیاں تقسیم کرنے والے لوگ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے چیلنجز تو ان باتوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یوں تو میں آسمان کا بھی خالق ہوں، زمین کا بھی پیدا کرنے والا ہوں، اور ایک بڑی کائنات بے کراں اس کو میں نے وجود بخشا ہے، اور یہ چڑھتا سورج ہو، بدلتے موسم ہو، زندگی اور موت کے چکر ہوں، یہ آپ کو میرے بارے میں پتہ دیتے ہیں کہ خالق کون ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو میری سب سے بڑی اگر میرے خالق ہونے کی اگر آپ یقین سمجھو کہ لوگوں، تو وہ یہ کہ میں وہ رب ہوں کہ جس نے بالکل جاہل اور کموار لوگوں میں اپنے ایک شخص کو جس کا نام محمد تھا اس کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ نبی اکثر کہا کرتے تھے انا بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر لوگوں کی طرف، انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ان استاد گرامی نے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جناب اس نے بالکل انسانیت کے درجے سے نیچے رہنے والی قوم جو ننگا طواف کرتی تھی، جس کے پاس اتنے مینرز اور ایٹیکیٹس بھی نہیں تھے کہ اپنے جسم کو لباس سے جناب کیا کرے، اس کو سنبھال لے، اس کے سطر کا اہتمام کرے، اس کا شعور بھی جس قوم کے پاس نہیں تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے، لوٹ مار سے اپنے گھر کا وہ چولہا جلانے والی وہ قوم تھی، اور باپ باپ پہ لڑائی لڑنے والے اور خون کی ندیاں بہانے والے۔ ان کے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا کہ جناب ان کو جا کر آپ زندگی کا مقصد دے دیں، ان کو میری آشنائی کی لذت سے آپ انہیں ہمکنار کر دیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کام کر دکھایا، اور رسول خدا کے جو ہتھیار تھے اساتذہ کرام، والدین گرامی، وہ کیا تھے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ پہلا ہتھیار یہ تھا وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ وہ اپنی آیات کی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ یوں اللہ کی آیات کی تلاوت تو وہ بھی ہیں جو آپ الف لام میم سے والناس تک کہتے ہیں، لیکن اللہ کی آیات تو بکھری ہوئی ہیں، یہ کائنات میں بھی بکھری ہوئی ہیں، اور خود انسانی جسم ہمارا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب العالمین کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات میرے جسم میں، میرا دھڑکتا دل وہ میرے قبضے میں نہیں ہے، کون اس کو حرکت کے لیے مجبور کرتا ہے؟ میرا نظام میرے قبضے میں نہیں ہے، لیکن یہ آٹو پہ چل رہا ہے۔